یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین صرف مسلمان کی بات کرتی ہے. نہیں، ہم سب کی بات کرتے ہیں. ہم سب کی بات کرتے ہیں. مسلمان کی بات کرتے ہیں, ہندو کی بات کرتے ہیں, بی سی کی بات کرتے ہیں, ایس سی کی بات کرتے ہیں, ایس ٹی کی بات کرتے ہیں, کرسچنز کی بات کرتے ہیں. آج جو کل ایک بل لایا گیا جینز کو مائنورٹیز میں لانے کے لیے, اس کا مطالبہ بھی مجلس نے کیا تھا. تو مجلس سب کے مسائل کی آواز اٹھاتی ہے. مجلس صرف اپنی بات نہیں کہتی, لیکن اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا جو لوگ ہم مجلس کو یا مسلمان کو آج یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم انٹچبلز ہیں اور ہم کو دور رکھتے ہیں, ہم کو قریب نہیں لاتے ہیں, میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ 70 برس کی مسلمانوں کی ناانصافی کے ذمہ دار بھی آپ ہیں. یہی لوگ ہیں. یہ کانگریس ہے جس نے مسلمانوں کو آزادی سے لے کر آج تک 50,000 فسادات کا تحفہ دیا, ہماری لٹی ہوئی عصمتیں دی, آبرو دی, جلتے ہوئے آشیانے دیے, ہماری خون کو بہایا 50,000 فسادات میں, کبھی ملیح آباد میں, کبھی اجمیر میں, کبھی بھیونڈی, کبھی بھاگلپور. ارے کئی ایسے چیزیں ہیں, وہ الگ بات ہے کہ کبھی ہم فسادات کے ذریعے جلتے رہے, لٹتے رہے, تباہ ہوتے رہے. تو آج گھر واپسی, لو جہاد, بیف بین یا اذان یا پھر دوسروں کے نام پر بھی ہم مر رہے, مٹ رہے ہیں, لیکن ہم کسی سے خائف نہیں, ہم کسی سے ڈرے ہوئے نہیں ہیں. ہاں, یہ ملک ہمارا تھا, ہمارا ہے, ہمارا رہے گا. ہم اس ملک کے حصے دار ہیں, ہم اس ملک کے مالک ہیں, ہم اس ملک کے کرایہ دار نہیں ہیں. ہم مسلمان اس ملک کے کرایہ دار نہیں ہیں. ہمارے حق کو چھینا گیا, حق تلفی کی گئی, ناانصافی کی گئی. کبھی تاڑا کے نام پہ جیل میں ڈالا گیا, کبھی پوٹا کے نام پہ جیل میں ڈالا گیا, کئی ناموں سے ہم کو جیلوں میں ڈالا گیا. آج بھی ہندوستان کی جیلوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کو کس طرف بعض لوگ لے کر جا رہے ہیں. ایک حکمران کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ملک و ریاست کی ترقی کی فکر کرے. ایک حکمران کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ یہ کوشش کرے کہ بے روزگاری کو دور کریں, بے گھر کو گھر دیں, بیمار کو علاج کا انتظام کروائیں, پریشان حال کی پریشانی کو دور کریں. لیکن افسوس ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں اور اپنی نظر کو جب دوڑاتے ہیں ہمارے ملک کے طرف, تو آج ملک کے ہر حصے میں آج اگر کوئی چیز اگر آگے بڑھائی جا رہی ہے یا پروموٹ کیا جا رہا ہے تو وہ کیا ہے کہ بس ہندو مسلمان کو ایک دوسرے کے بیچ میں دیواروں کو اٹھایا جائے اور نفرت کی بیج کو بویا جا رہا ہے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا حال ہے ملک میں, آج کیا حال ہے. چلتی ہوئی ٹرین میں گولیاں مار دی جا رہی ہیں. قصور کیا ہے؟ تو قصور یہی ہے کہ چہرے پہ داڑھی ہے, سر پہ ٹوپی ہے, یا وہ مسلمان ہے تو اس کو گھسیٹا جا رہا ہے, گولیاں ماری جا رہی ہیں. تو آج ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ راجستھان میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. یہی ہو رہا ہے کہ صرف مذہب کے نام پر ناانصافی کا شکار یا اس کو مارا جا رہا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ باتیں تو کی جاتی ہیں کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ, لیکن حجاب کے نام پہ لڑکیوں کو اسکول اور کالج میں جا کر تعلیم سے محروم کیا جا رہا ہے. یہ ملک کا حال ہے. کہیں اذان کے نام پر نفرت پیدا کی جا رہی ہے, تو کہیں بیف کے نام پر نفرت ہے, تو کہیں پر آج یہ ہو چکا ہے کہ گھر واپسی کے نام پہ مارا جا رہا ہے, یا پھر ان کو کسی نہ کسی بات پر, ارے یہ ملک ہر کسی کا ہی اتنا ہی ہے. اس ملک پہ
مسلمان کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا ایک ہندو بھائی کا ہے. اس ملک پر مسلمان کے ساتھ ساتھ ہندو کے ساتھ ساتھ سکھ کا بھی وہی حق ہے, عیسائی کا بھی وہی حق ہے, ہر کسی کا وہی حق ہے. لیکن آج ملک کے حکمران ملک کی ترقی کی فکر نہیں کرتے, ملک کی تباہ معیشت کی فکر نہیں کرتے, ملک کی جی ڈی پی یا جی ایس ڈی پی کی فکر نہیں کرتے, ملک کے روپیے کے گرتے ہوئے قدر کی قیمت نہیں کرتے. ملک میں آج جو افراتفری کا ماحول ہے, خون خرابے کا ماحول ہے, ہریانہ جل رہا ہے نفرت کی آگ میں, آج منی پور جل رہا ہے نفرت کی آگ میں. تو آج ان سارے چیزوں کو دیکھتے ہوئے مجھے آج فخر ہوتا ہے کہ بحیثیت ہندوستانی مسلمان میں یہاں کھڑا ہوں اس ریاست میں اور اس ریاست کے اسمبلی میں, تو مجھے فخر ہوتا ہے کہ آج میں اس ریاست میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہوں. میں اپنے آپ کو اس ریاست میں برابر کا شہری اپنے آپ کو تصور کرتا ہوں. اس ریاست میں میری ماں اور بہن کی عصمت محفوظ ہے. اس ریاست میں ہمارے گھروں پہ بلڈوزر نہیں چلتے, آج ہم کو 2 بیڈ روم کے گھر دیے جاتے ہیں. آج یہی ہے فرق میں کہوں گا کہ ریاست تلنگانہ اور دوسری ریاستوں میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نفرت کی فضا میں جو محبت تلنگانہ پھیلا رہا ہے, اس کی مثال سارے ہندوستان کو لینی چاہیے اور تلنگانہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہندو, مسلمان, سکھ, عیسائی سب کو برابر کا حق دینا چاہیے. یہ سب سے اہم بات ہے. اور مجھے یہ بات یہاں پہ کھڑے ہو کر یہ کہتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کہ 9 سالہ اچیومنٹ میں سب سے بڑا اگر اچیومنٹ ہے تو وہ یہ ہے کہ ریاست میں 9 برس میں کوئی ہندو مسلم فساد نہیں ہوا, ریاست میں کوئی ہندو مسلمان کا جھگڑا نہیں ہوا, ریاست میں کوئی گھر نہیں جلے, ریاست میں کوئی عصمت یا عزت نہیں لٹی. آج اسی کی مثال اگر میں کہوں گا تو لوگ کہیں گے کہ اکبر صاحب کھڑے رہ کر تعریف کر رہے ہیں کے سی آر صاحب کی یا ٹی آر ایس کی حکومت کی. نہیں, میں تعریف اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ حق ہے اور یہ بات صحیح ہے, اس لیے کہہ رہا ہوں. اور اگر کوئی میری بات سے متفق نہیں, میری بات کو قبول کرنا نہیں چاہتا تو قبول نہ کرے, ہر ایک کو آزادی ہے. لیکن میں کہوں گا کہ میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں, آج سے چند روز قبل جو ہمارا آکشن ہوا ریاست میں 100 کروڑ روپیہ 1 ایکڑ پر جاتا ہے آکشن, تو کیا یہ مثال نہیں ہے خوشحالی کی؟ کیا یہ مثال نہیں ہے ترقی کی؟ کیا یہ خوشحالی نہیں ہے کہ ہمارے شہر میں, ہماری ریاست میں امن باقی ہے؟ اگر کسی ریاست, کسی شہر میں امن نہیں, لا اینڈ آرڈر نہیں, تو پھر وہاں پہ ترقی کیسے آئے گی؟ تو میں مبارکباد دیتا ہوں ہمارے چیف منسٹر صاحب کو کہ آج ہم کامیاب ہوئے, کہ آج ایک گنگا جمنی تہذیب کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ میں چیف منسٹر صاحب کا ممنون ہوں, مشکور ہوں, کے ٹی آر صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ میں نے